اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانعام میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ چھٹی سورت ہے اور آیت نمبر 74 ہے 74۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب ابراہیم نے اپنے بزرگ سے کہا، اور اس بزرگ کا نام آزر ہے، أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ بے شک میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ابراہیم کو ہم زمین اور آسمانوں اور زمین کا نظام ہم دکھاتے تھے۔ ملکوت سے مراد یعنی سلطنت۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کی جو سلطنت ہے، یہ تو ہر انسان دیکھتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کائنات سے سبق سیکھا اور اس کائنات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے جسے کوئی زوال نہیں، اور وہ ہمیشہ قائم تھا، ہے اور رہے گا۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ جب رات اس پر طاری ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تارا دیکھا۔ قال ھذا ربی، اور کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین، تو جب وہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پس جب دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما آفلا، پس جب چاند بھی ڈوب گیا یا غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ قوم سے ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہوا، فلما رأى الشمس بازغة، پس جب دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، روشن دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا رب ہے۔ فلما افلت، پس جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم، کہا ہے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ تھا، اور اگر اسی طرح انسان اپنے عقل و فہم کے ساتھ اور شعور کے ساتھ اس کائنات کا مشاہدہ کرے تو وہ یقینی طور پر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک نہ پہنچے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا اور پھر یہ نتیجہ اخذ کیا اور بتایا، اور اس کے بعد فرمایا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں یکسو ہو کر اپنا چہرہ، اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور یہ جو میں اپنا رخ اور اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کر رہا ہوں تو حنیفہ، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی قوم نے حجت بازی کی، جھگڑا کیا۔ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے یہ جو ٹھہرائے ہوئے تمہارے بت ہیں اور ان کو معبود تم نے بنایا، ان سے میں نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، یعنی ان بتوں کے چاہنے نہ چاہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ اگر کوئی مجھے ضرر پہنچے گا تو وہ میرے رب کے حکم سے پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے۔
واسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا علم ہر شے پر چھایا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر ذکر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مقام جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ ہے سورۃ ہود ہے۔ قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے، 12واں پارہ ہے، اور اس میں اس واقعے کا ذکر ہے جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشری لباس میں آئے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، کہ ہمارے رسول، یعنی رسول سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے، بالبشرا بشارت لے کر آئے، قالوا سلاما، تو انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو، یعنی سلام کہنا ایک دوسرے کو یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ افشوا السلام، یعنی سلام کو تم پھیلاؤ، عام کرو سلام کو۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب آپ دوسرے سے ملتے ہیں تو آپ اس پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ آغاز سے ہی ایک اچھا تاثر بنتا ہے، ایک اچھا ماحول بنتا ہے، اور نفسیاتی حوالے سے بھی انسان کے درمیان اگر کوئی دوری ہوتی ہے تو وہ دوری قربت میں بدلتی ہے، دوستی میں وہ تعلق قائم ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے پر انسان سلامتی بھیجتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تم پر سلام ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام بھیجا۔ فما لابث ان جاء بعجل حنیذ، اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا، وہ ان کی مہمان نوازی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے مہمان نوازی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں روایات میں آتا ہے کہ سحری کے وقت بھی آپ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور جتنا بھی کھانا ہوتا تھا اس کو آپ تقسیم کر کے آپ تناول فرماتے تھے۔ اور صرف رمضان المبارک نہیں بلکہ باقی زندگی میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم بھی تھے اور آپ کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتے تھے دیگر معاملات میں بھی، وہ ایسی بہت سی روایات بیان کرتے ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مثلا ایک کھجور بھی ہے تو وہ آدھی کھجور رسول اللہ مجھے دیتے اور آدھی کھجور خود کھایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر مہمان نوازی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ فلما رآ ایدیہم، پس جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ لا تصل الیہ، کہ وہ اس پکے ہوئے بھنے ہوئے گوشت کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو ناکرہم واوجس منہم خیفہ، تو پھر وہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے تھوڑے سے یعنی مشتبہ بھی ہوئے کہ یہ ہیں کون، کہ ان کے سامنے میں نے اتنا اچھا کھانا رکھا ہے اور یہ کھا نہیں رہے، اور تھوڑا سا آپ نے پھر خوف بھی محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور یہ بھی اسی زمانے میں ہی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ کسی اور بستی میں موجود تھے۔ وامرأتہ قائمۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، فضاحکت، وہ ہنسی، فبشرناہا باسحاق، اور پھر ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب کی بھی خوشخبری دی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، پھر یعقوب کے حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین، اور پھر اس کے بعد اس طرح آگے یہ سارا سلسلہ حضرت مسیح علیہ السلام تک یہ حضرت اسحاق سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہیں۔ قالت یا ویلتا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اور ان کی بیگم بھی زوجہ بھی ساتھ کھڑی ہوئی تھی، تو زوجہ نے کہا کہ یا ویلتا، ہے افسوس، آلدو، کہ کیا میں بچے کو جنم دوں گی، وانا عجوز، حالانکہ میں
بالکل ہی بانجھ ہوں، بڑھیا ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور جو میرے گھر والا ہے میرا میاں یہ بالکل بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے امر پر، رحمۃ اللہ کہ وبرکاتہ علیکم، اے ابراہیم کے گھر والو، اللہ کی رحمت ہو تم پر اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی حمید مجید ہے، یعنی قابل ستائش بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے اور بڑی شان والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف اور گھبراہٹ دور ہو گئی، وجاءتہ البشریٰ، اور اسے یہ بشرا بھی آ گئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کی اس خوشخبری سے آپ خوش بھی ہوئے، تو یجادلنا فی قوم لوط، اور پھر وہ ہم سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بحث کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں، یعنی یہی گزارش کی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ان کو تو چھوڑ دے، عذاب نہ دے ان کو۔ تو قرآن پاک کہتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً حلیم بھی تھے اور آپ نرم دل بھی تھے، اور اسی حلم اور نرمی کی وجہ سے، نرم دلی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں یہی گزارش کر رہے تھے کہ مولا تو ان کو عذاب نہ دے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کرو، انہ قد جاء امر ربک، کہ بے شک یہ تیرے رب کا امر آ چکا ہے اب، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان لوگوں پر عذاب اب آ کر رہے گا اور یہ عذاب اب پھیرا نہیں جا سکتا۔ اب یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اہل البیت کہا گیا، یعنی اس سے مراد اہل البیت سے کون ہے، یعنی گھر والے۔ اس وقت کون گھر والا تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، یہ اہل بیت کا لفظ زوجہ کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ اب اس کے بعد سورۃ ابراہیم میں ذکر ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب قرآن پاک یعنی اب پیدائش آپ کی ہو گئی، تو آپ اپنی زوجہ کو اور حضرت اسماعیل کو آپ لے کر، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر آپ مکہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق آپ یہاں تشریف لائیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، پس جس نے میری پیروی کی تو بے شک وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ یہ پیغمبرانہ انداز ہے دعا کا اور گزارش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی تھی، اور آپ کی یہ دعا سورۃ المائدہ کے اختتام پر ہے کہ آپ نے عرض کی تھی کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو مولا تو غفور الرحیم ہے۔ اور یہی انداز امت محمدیہ کو بھی اختیار کرنا چاہیے، مسلمانوں کو، بجائے اس کے کہ دوسروں کے لیے عذاب اور تکلیف کی دعا کی جائے، یہی دعا کی جائے کہ جو اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں مولا وہ تو اسلام سے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے اور اس میں شامل ہو گئے اس جماعت میں، لیکن مولا جو نافرمانی کرنے والے ہیں تو بے شک غفور رحیم ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع،
کہ اے ہمارے پروردگار کہ بے شک میں نے اپنی ذریت کو اس وادی میں نے بسا دیا ہے، یعنی یہاں پر میں نے ان کو سکونت میں نے ان کو کروا دی ہے، کس بستی میں جو غیر ذی زرع ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بالکل نہ یہاں پر پانی نہ گھاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس بستی میں اپنی نسل کو اپنی ذریت کو چھوڑ کر عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف تو متوجہ کرتے، یعنی لوگوں کو ان کا مشتاق بنا دے اور ان کی طرف راغب کر دے، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو ثمرات ان کو پھل عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان میں کچھ بھی نہیں ایسا کہ جو اللہ پر پوشیدہ رہ سکے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بڑھاپے میں کبر میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اور بے شک میرا رب یقیناً دعا سنتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ دعا ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، پڑھنے والا نہیں فرمایا، نماز قائم کرنے والا بنا دے، یعنی قائم کرنے والا گویا کہ اس کی زندگی صالحیت میں گزرتی ہے، فرما برداری میں گزرتی، اطاعت میں گزرتی ہے، یعنی اس کا سارا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں یا اس کی فرما برداری کے مطابق وہ اپنے سارے معاملات کو لے کر چلتا ہے، تو یہ اصل میں نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنا یہ ہے کہ بس جب کھڑے ہوئے تو نماز پڑھی، اس کے بعد پھر بقیہ زندگی بالکل اس نماز کے مقصد سے بالکل الٹ ہو گئی، یعنی وہ شخص کے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اس کے بعد پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ تو یہ جو نماز قائم کرنا ہے یہ در حقیقت اللہ کی بندگی میں رہنا ہے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار مجھے، میرے والدین کو اور مومنین کو قیامت کے دن سب کو تو سب کی مغفرت فرما، یعنی وہ قیامت کا دن کون سا؟ یوم یقوم الحساب، کہ جس دن حساب قائم ہوگا، تو اس دن میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما اور مومنین کی بھی مغفرت فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے نام سے یہ صورت ہے، صورت ابراہیم، صورت نمبر 14، اس میں یہ ہم نے چند آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پڑھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے صورت مریم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل کا بھی مختصر سا ذکر ہے، لیکن وہ مختصر سا ذکر بھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی صفات کو اور ان کی خوبیوں کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کر کتاب میں ابراہیم کو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ صدیق نبی تھا۔ صدیق سے مراد یہ ہے کہ سراپا سچ، ساری زندگی سچائی پر مبنی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی وہ شخص کے جو بادشاہ کا خدمت گار تھا اور جیل میں آپ کے ساتھ رہا تھا، تو اس نے بھی جب آپ کو مخاطب کیا تو ایھا صدیق کہا، یعنی کہ اے سراپا سچ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ صفت یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر اسی واقعے کو لیکن مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اذ قال لابیہ، کہ جب ابراہیم نے اپنے بزرگ سے کہا، یا اباتی، اے ابا، اے بزرگو، لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، کیوں تم پوجا کرتے ہو اس کی جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ یا ابتی، اے بزرگ، انی قد جاءنی من العلم، کہ بے شک تحقیق
میرے پاس علم آیا، ما لم یاتک جو تیرے پاس نہیں آیا، فتبعنی میری پیروی کر، اہدک صراطا سویا کہ تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں اور سیدھے راستے پہ چلاؤں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا کہ بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن کہ مجھے ڈر ہے کہ تجھے عذاب رحمان کا چھوئے گا، فتکون للشیطان ولیا اور جو شیطان ہے وہ تیرا ساتھی بن جائے گا۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آزر نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے جو معبود ہیں ان سے تو مجھے دور کرنا چاہتا ہے؟ یا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام ہے آپ کو، ساستغفر لک ربی اور میں استغفار کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں چھوڑتا ہوں تمہیں اور ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا بلاتے ہو، وَادْعُوا رَبِّي اور میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ اللَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا، یعنی جو میری درخواست اور گزارش ہے وہ میرا رب قبول کرے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدائی اختیار کر لی تو وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب تو ہم نے اس کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور سب کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ان کو ہم نے سچی شہرت ہم نے ان کو عطا کی، نیک نامی ان کو ہم نے عطا کی۔ اب یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور صرف مختصر دیکھیے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل کہ کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو یا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ کہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ رسول نبی تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھا۔ اب یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک کوالٹی یعنی ایک صفت جو بیان کی کہ وعدے کے نبھانے والے اور سچے تھے، اور دوسری بات کیا بیان کی کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے یا رغبت دلاتے تھے اپنے گھر والوں کو، اور تیسری بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ پسندیدہ انسان تھے۔ اب اس کے بعد سورۃ الشعراء کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور بالکل مختلف انداز میں ذکر ہوتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ان پہ ابراہیم کی خبر یا قصے کی یا واقعہ کی آپ تلاوت کیجئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اس نے اپنے بزرگ اور اپنی قوم سے کہا کہ ما تعبدون کہ یہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں، فنظل لها عاکفین اور ان کی خدمت میں تو ہم لگے ہی رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونکم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں سنتے ہیں؟ استدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون، یا یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ آباءنا کذالک یفعلون، یعنی یہ دلیل ہے شرک پر کہ نہ کبھی ہمیں ان سے کوئی فائدہ پہنچا نہ نقصان پہنچا،
نہ کبھی انہوں نے ہماری بات کو سنا، ہماری التجا کو، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح دیکھا تھا۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ما کنتم تعبدون، کہ جو تمہارے بڑے تھے، یا تم اور تمہارے بڑے جو گزر گئے، وہ کن کی یہ پوجا کرتے تھے، کن کی پرستش کرتے تھے؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میری ولی ہے اور میری مدد کرنے والی ذات ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدینی، فرمایا کہ اللہ کی ذات رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر میری وہ رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ رب العالمین کہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی پیغمبرانہ شان ہے اور یہ عبدیت کا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیمار ہونے کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی۔ یہ ادب کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ بیمار انسان ہوتا ہے تو اپنی بد پرہیزی یا حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے یا ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور رب العالمین وہ ہے کہ جو مجھے موت دیتا ہے، ثم یحیین، اور پھر مجھے وہ زندگی دیتا ہے، یعنی موت دے گا اور پھر مجھے وہ زندگی دے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی رب العالمین وہ ہے کہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری خطا کو معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، دانائی، حکمت یہ مجھے عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے کہ الحقنی بالصالحین، کہ نیکوکاروں کے ساتھ اور ان کے زمرہ میں، ان کے گروہ میں، ان کے حلقے میں مجھے شامل کر دے۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر بعد میں جو آنے والے ہیں ان میں میری سچی شہرت، نیک نامی کو تو پھیلا دے۔ وَجَعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے اب کو، بزرگ کو معاف کر دے۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے جس دن یہ سب اٹھائے جائیں گے لوگ، اس دن تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد نفع دے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آیا۔ یعنی قلب سلیم سے مراد جھکا ہوا دل اور اطاعت کرنے والا دل اور سالم دل، یعنی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچایا ہوا اور محفوظ دل۔ یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مکمل ہوتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور ایسی دعائیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی مانگیں تو پیغمبروں کی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب اس کے بعد ایک اور مقام ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور یہ ہے کہ جہاں پر ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ سورۃ الصافات ہے اور اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا، رسول کا ذکر ہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد۔ فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اسی گروہ سے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ سے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی جماعت سے تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، اطاعت گزار دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یہ اسی بات کا ذکر ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بزرگ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے جو معبود ہیں تم انہیں چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ فناظر نظرۃ فی النجوم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی، فرمایا فقال انی سقیم، کہ میری طبیعت خراب ہے۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چلے گئے۔ اور سورۃ الانبیاء میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ قوم اپنے میلے میں چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت پر آپ نے رکھ دیا، اور آپ نے کہا کہ اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے یہ تمہیں بتائے کہ بھئی تمہارے ان خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، کچھ وقت کے لیے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکایا، لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں وہ مصروف ہو گئے، اور کہا کہ بھئی اگر تم اپنے معبودوں کو بچانا چاہتے ہو، ان کی عزت کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو پھر ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، اس کو جلا دو۔ تو انہوں نے پھر بہت بڑا الاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکایا، انتظام کیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے، پھینکا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ کونی برد، کہ ہو جا ٹھنڈی، و سلامہ، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ تو یہ واقعہ سورۃ الانبیاء میں بیان کیا گیا ہے، اسے ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ فرمایا فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ لوگ جب چھوڑ کر چلے گئے تو فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے پیچھے ان کا جو بت خانہ تھا اس میں گھس گئے اور بولے الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے بھی نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے ہاتھ سے ان پر خوب ضربیں لگائیں اور ان کو مارا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اور پھر وہ واپس لوگ بھاگے بھاگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو قال تعبدون ما تنحتون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ان کو پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسے جو تم کرتے ہو۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور پھر اس دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں ابراہیم کو پھینک دو۔ فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین، تو انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی تھی، یعنی ایک پلان بنانا چاہا تھا۔ فجعلناہم الاسفلین، مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ مجھے ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا کر، یعنی صالح بیٹا عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ ہم نے اس کو خوشخبری دی غلام حلیم، ایک بچے کی، لڑکے کی جو بردبار ہے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، پس جب وہ بچہ، وہ لڑکا سعی کرنے کی عمر کو پہنچا، یعنی بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں، یا میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اب قرآن پاک تو صرف اتنا بیان کر دیتا ہے، لیکن احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل خواب دیکھے، اور جب بھی خواب دیکھا تو آپ نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیے، اور پھر دوسری دفعہ پھر یہ اشارہ ہوا کہ جو عزیز ترین چیز ہے وہ ہماری راہ میں قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، پھر اور اضافہ کر دیا، تو آخر کار پھر فرمایا گیا کہ بھئی اپنے لخت جگر کو اللہ کی بارگاہ میں
قربان کرو۔ اب فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو وصف بیان کی وہ ہے غلام حلیم، بردبار بچہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اب آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان کر دیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، پس جب ان دونوں نے سر جھکا دیا، وتلہ للجبین، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ ماتھے کے بل یعنی یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کہ اگر ذبح کسی جانور کو بھی کیا جاتا ہے تو سیدھا لٹایا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ تاکہ کہ جو ایک پدرانہ شفقت اور محبت ہے اس کی وجہ سے کہیں خدا کے حکم میں سستی اور دیر نہ ہو جائے۔ وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کو ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اس طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، یعنی آزاد کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم کی تعریف، توصیف، نیکنامی، شہرت ہم نے آنے والی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، کہ بے شک وہ ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر یہود کا یہ اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بچے کو قربانی کے لیے لے کر گئے وہ بچہ وہ اسحاق تھے، وہ اسماعیل نہیں تھے۔ اب قرآن پاک نے یہاں پر اسماعیل کا نام تو نہیں لیا، لیکن آگے جا کر اسحاق کا نام لیا ہے، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بچے کی قربانی پیش کی تھی وہ حضرت اسماعیل تھے، اس لیے کہ پہلے جس کا ذکر ہو جائے پھر دوسری دفعہ اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر یہاں پر اسماعیل کا ذکر ہوتا تو پھر ہمیں معلوم ہوتا کہ پہلے جو ذکر ہے وہ حضرت اسماعیل کا حضرت اسحاق کا ذکر ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہ لینا یا اس کا بیان نہ کرنا، اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ یہ واقعہ بہت ہی مشہور تھا عرب میں، اور سب کو یہ پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم نے پیش کی تھی۔ تو جو بات مشہور ہوتی ہے ہمیشہ آپ دیکھیے کہ یہ انداز اور طریقہ گفتگو بھی ہے کہ جیسے اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں آپ کو معلوم ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو میں ان باتوں کا ذکر نہیں کروں گا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی پڑھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بزرگ تھے، میں بزرگ کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض روایات میں یہ چچا کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے یا آزر، کہ جو بت پرست تھے۔ اب دیکھیے کہ آزر کا ذکر کئی جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن میں نے صرف ایک مقام کو پڑھا ہے تاکہ یہ ذکر ہو جائے اس واقعے کا، پھر آگے جا کر میں نے کسی جگہ پر بھی نہیں پڑھا، میں نے نام بھی نہیں لیا اور میں نے بتایا بھی نہیں۔ کیوں؟ اب مجھے پتہ ہے کہ یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، آپ سب کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے، تو مجھے دوبارہ علم میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو چیز مروج ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ عرب کے لوگ اور پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی، اسحاق کا تو ذکر نہیں۔ قوم یہود کے حوالے سے قرآن پاک جو تحریف کی بات کرتا ہے وہ اصل میں تحریف یہی ہے کہ انہوں نے کوشش اس بات کی کہ ابراہیم کا ادھر آنا مکہ کی طرف یہ ثابت ہی نہ کیا جائے، اور جو بائبل میں تورات میں جو ذکر ہمیں ملتا ہے حضرت ابراہیم کا کہ وہ مکہ میں آئے اور باقاعدہ طور پر صفا و مروہ کا ذکر ہے، مکہ کا ذکر ہے، کعبۃ اللہ کا ذکر ہے، وہ
اس میں تحریف کر دیتے ہیں، یعنی آواز کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ الفاظ کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ جو انداز ان کا ہے حقیقت میں یہ اس موقع پر وہ اختیار کرتے تھے کہ جن جگہوں کو اور جس کے بارے میں قرآن پاک نے ذکر کیا یا ان کی کتابوں میں جو بیان ہے، وہ ان الفاظ کو اپنی جگہ سے بدل کر دوسرے انداز میں اس کو بولا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی تحریف تھی۔ تو یہ جو اختلاف ہمارے سامنے آتا ہے، یہ اختلاف ایسا ہے کہ یہ صرف قوم یہود نے ایک بدنیتی کے تحت اور ایک سازش کے تحت یہ کام کیا، ورنہ ساری دنیا کو، سارے عرب کو یہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل ہی کی قربانی کو پیش کیا تھا۔ اب دیکھیے قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ اب حضرت اسحاق کا ذکر ہے، فرمایا کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی بطور نبی کے صالحین میں سے، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، اور ہم نے اسے اور اسحاق کو ہم نے برکت دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر واضح طور پر ظلم کرنے والا ہے۔ یہاں پر حضرت اسماعیل، اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک مقام ہے کہ جو سورۃ الانبیاء میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی میں یہاں ذکر کر دوں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی رشد یعنی عقل اور دانائی ہم نے اس کو عطا کی پہلے سے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اسے خوب جانتے تھے۔ اب یہ سارا واقعہ جو میں نے آپ کو بیان کیا یہ یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب کہ اس نے اپنے بزرگ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں، یہ بت کیسے ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو، جن کا اعتکاف تم کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے پایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی جو خیالات ہے وہ پیش کرتا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، بلکہ واقعتاً تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑا جو تھا بت اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ لعلہم الیہ یرجعون، کہ ممکن ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اور انہوں نے بتوں کا جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، کہ بے شک وہ تو بڑا ہی ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتن، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان کے بارے میں ہم سنتے ہیں، یعنی وہ ایسا ذکر ان کا کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو پکڑ کر لاؤ سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ کیوں ابراہیم، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے یہ حال کیا ہمارے معبودوں کا یا ابراہیم؟ قال بل فعلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ جو ان کا جو کبیرہم، ان کا سردار ہے، اس سے ھذا فسلوم، اس سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرتے ہیں تو۔ فرجعوا الی انفسہم، تو وہ واپس اپنے ضمیر کی طرف لوٹے، فقالوا انکم انتم الظالمون، تو انہوں نے کہا کہ واقعی تم خود ہی ظالم ہو، لیکن یعنی کہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے ایک دوسرے کو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ واپس پلٹ آئے، یعنی ان کے پھر مت ماری گئی۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوجتے ہو؟ ما لا ینفعکم شیء ولا یضرکم، جو نہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان۔ اف لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو،
ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ یہاں پہ اس واقعے کا اختتام ہوتا ہے۔